सास ने मेरा जेवर खुद छुपाया और शोहर से कहा, तुम्हारी बीवी चोर है। मैंने कसम खाई कि मैंने नहीं लिया, मगर किसी ने यकीन ना किया। मुझे घर से निकाल दिया गया और मैं माँ के पास जा बसी। एक हफ्ते बाद सास को फालिज हो गया, जबान बोलने से कासिर थी। शोहर रो कर आया, माँ तुझे याद कर रही है, बस एक बार आजा। मैं गई, इनके पास बैठकर सूरह यासीन पढ़ी। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने इशारे से अलमारी खुलवा कर एक डब्बा निकलवाने को कहा। मैं समझी शायद वो तौबा करके जेवर वापस देना चाहती हैं। खुशी खुशी जैसे ही डब्बा खोला तो कलेजा मुंह को आ गया। मेरी शादी को भी 2 ही माह हुए थे, मगर ऐसा लगता था जैसे मैं सदियों से इस घर की दुल्हन हूँ। हर सुबह एक नया ख्वाब लेकर आती, हर शाम अहमद की कुर्बत से महकती हमारी जिंदगी किसी रेशमी धागे की तरह नरम और मजबूत थी। सास रशीदा बेगम का रवैया भी शुरू में बहुत अच्छा था। वो मुझे अपनी बेटी जैसा कहती, मगर ये सब एक खुशफहमी साबित हुआ। वो वक्त मेरे लिए एक हसीन सैराब था जिसका अख्ताताम इतना अचानक और शफाक होगा, मैंने कभी सोचा भी न था। मैं दोपहर के खाने के बाद किचन समेट रही थी कि अचानक मेरे कानों में एक तेज चीख पड़ी। वो अम्मी जान की आवाज़ थी, इतनी ऊंची आवाज़ और गुस्से से भरी हुई कि मेरे हाथ से बर्तन छूटते छूटते बचा। मैं परेशान होकर दौड़ी और जो मंजर मैंने ड्राइंग रूम में देखा, इसने मेरे कदमों तले ज़मीन निकाल दी। अम्मी जान अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी। इनका चेहरा गुस्से से लाल था और इनकी ज़बान पर सिर्फ एक जुमला था, मेरा हार कहाँ गया। घर में अफरा तफरी मच गई। अहमद जो दफ्तर से आए नहीं थे, इन्हें फ़ौरन फ़ोन करके आ गया। देवर आदिल जो हमेशा मेरे साथ हंसी मजाक करते थे, वो भी फ़ौरन दौड़ कर आए और माहौल की संगीनी को देखते ही संजीदा हो गए। अम्मी जान ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया, जैसे इनका सब कुछ लुट गया हो। वो हार इनके लिए बहुत कीमती था क्योंकि वो इनके वालिद की निशानी था। अहमद के आते ही अम्मी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो सुबह हार पहनकर सोई थी और जब उठी तो हार गायब था। इस हार की कीमत की बजाय इसकी जज्बाती कदर पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा था और माहौल में एक अजीब सी साजिश की बू आने लगी। मेरी आंखें अहमद पर जम गई, जो मुझे देखते ही घबरा गई। इनके चेहरे पर मोहब्बत की बजाय अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी मुश्किल में फंस गए हों। उन्होंने सवालिया नज़रों से मुझे देखा और मेरे दिल ने इसी लम्हे एक ज़ोरदार धचका खाया। मैंने फ़ौरन कहा, अहमद मैंने अम्मी जान का हार नहीं देखा। मगर अम्मी जान ने मुझे बात पूरी करने का मौका नहीं दिया। वो मेरी तरफ मुड़ी, इनकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने अपने कांपते हाथों से अलमारी की तरफ इशारा किया। ये कमरे में सिर्फ माहीन ही जाती है और कोई बाहर का शख्स हमारे घर में आया नहीं। किसने लिया होगा तुम्हारे अलावा? और कौन जानता था कि हार कहाँ रखा है? इनका यह इल्ज़ाम एक तेज तलवार की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गया। मेरा नाम लेते ही इनका लहजा बदल गया। वो लाड और प्यार जो 2 माह पहले था, वो फौरन शक और बदगुमानी में तब्दील हो गया। मेरा हाथ लरजने लगा, मेरे वजूद पर कपकपी तारी हो गई। मैंने फौरन कदमों पर झुक कर कहा, अम्मी जान मैंने कुछ नहीं लिया, कसम है मुझे अपने रब की। मैं ऐसी घटिया हरकत करने का सोच भी नहीं सकती। मेरी आवाज़ में सच्चाई की वो गहराई थी कि एक लम्हे को माहौल में खामोशी छा गई। मैंने झुक कर इनके पाँव छुए, मगर उन्होंने फौरन अपने पाँव पीछे हटा लिए, जैसे मैं कोई नापाक शे हूँ। यही वो लम्हा था जब देवर आदिल ने अपने तंज भरा जुमला कहा, अब तो ये भी फैशन बन गया है, पहले चोरी फिर मासूमियत, 2 माह में ही रंग दिखा दिए। इनके लहजे में ऐसी नफरत थी कि मुझे यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है जो कल तक मुझे भाभी जान कहता था। इनके अल्फाज ने इस माहौल को और जहरीला बना दिया और अब खानदान के सब लोग एक ही राय पे मुत्तफिक होते नजर आ रहे थे। रात भर घर में सिर्फ दबी दबी सरगोशी और अम्मी जान के रोने की आवाज़ें आती रहीं। मुझे अपने कमरे में तन्हा कर दिया गया, जहाँ मैं सजदे में गिरी रही। पिछली रात की नींद के बगैर जब मैं बेदार हुई तो मुझे लगा जैसे मैं किसी दूसरे सैयारे पर हूँ, जहाँ रोशनी तो है मगर जिंदगी नहीं। कमरे में एक अजीब सी अजनबियत थी, वही कमरा जहाँ 2 माह पहले हमारी मोहब्बत परवान चढ़ी थी। दरवाजे पे दस्तखत हुई और अहमद दाखिल हुए। वो कल का शोर शराबे के बाद पहली बार मेरे सामने आए थे, मगर ये वो अहमद नहीं थे जिन्हें मैंने अपना दिल दिया था। वो अजनबी थे। इनके कंधों पर माँ के लगाए हुए इल्ज़ाम का बोझ था और इनकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी हुई थी, जो मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश कर रही थी। वो आकर मेरे सामने सोफे पर बैठ गए। हमारे दरमियान एक ना दिखाई देने वाला फासला था, जो समंदर से भी ज्यादा गहरा था। खामोशी इतनी तवील थी कि मुझे अपने दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। आखिरकार उन्होंने एक गहरी सांस ली और गूंगे अल्फाज अदा किए, माहिन अगर तुमने वाकई नहीं लिया तो अल्लाह गवाह है, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मगर इस मेरे अंदर की उम्मीद को जिंदा दफन कर दिया। वो कहते हुए रुके, मगर अगर लिया है तो खुदा के वास्ते मान लो, बात खत्म कर देंगे। अम्मी को इनका हार वापस मिल जाएगा और हम दोबारा एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगे। ये अल्फाज तीर बनकर मेरे दिल में उतर गए।
مجھے لگا جیسے میرے شوہر نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے کہ وہ شاید مجھ پر یقین کر رہے ہیں۔ ان کا یہ جملہ کہ بات ختم کر دیں گے، ایسا تھا جیسے وہ میری سچائی کو نہیں بلکہ صرف اس مسئلے کو دفن کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، تمہیں مجھ پر بھی یقین نہیں؟ احمد، اگر میں نے لیا ہوتا تو کیا میں ساری رات سجدے میں رہ کر یہ کہتی کہ میں بے قصور ہوں؟ میرے لہجے میں درد کے سوا ساتھ شدید ناراضگی تھی۔ میں نے انہیں اپنی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے مجبور کیا، مگر ان کی نگاہیں بھٹک گئیں۔ دیکھو ماہین، جذباتی مت بنو، انہوں نے اب بڑی مشکل سے کہا۔ یہ ماں کا معاملہ ہے، اور اگر تم جانتی ہو ان کا ہار ان کے لیے کتنا اہم تھا۔ حالات تمہارے خلاف ہے اور میں ماں کا بیٹا ہوں، مجھے ان کی طرف بھی دیکھنا ہے۔ تم خود بتاؤ، کل رات تم نے الماری کے پاس کیا دیکھا تھا؟ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میں تو کچن میں تھی، تم کس طرح پوچھ سکتے ہو کہ میں نے کیا دیکھا تھا؟ کیا تم نے میرے ساتھ 2 ماہ نہیں گزارے؟ کیا میرا کردار تمہارے اس قابل بھی نہیں لگا کہ تم میرا ہاتھ تھام کر امی جان سے کہتے کہ میری بیوی ایسی نہیں ہے؟ وہ خاموش رہے۔ ان کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑا درد تھا۔ انہوں نے اپنا سر جھکا لیا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ کر رہے ہوں۔ اس دوران رشیدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے انہوں نے ایک جنگ جیت لی ہو۔ انہوں نے ایک فتح کی نظروں سے مجھے دیکھا اور احمد کی خاموشی کو اپنی جیت سمجھ لیا۔ میں نے آخری کوشش کے طور پر اپنی انا کو مار کر جھک کر رشیدہ بیگم کے قدم چھوئے۔ میں چور نہیں ہوں امی، میرا یقین کیجیے، آپ کے دل میں جو شک ہے وہ غلط ہے۔ میں آپ کی بیٹی بن کر رہنا چاہتی ہوں، مجھے اس طرح رسوا نہ کیجیے۔ یہ عاجزی، یہ گڑ گڑانا صرف اور صرف اس رشتے کو بچانے کے لیے تھا جو میرا نیا گھر تھا۔ مگر رشیدہ بیگم نے نفرت اور حقارت سے اپنے ہاتھ جھٹک دیے۔ ڈرامہ بند کرو، میں ایسی چور بیٹی کو نہیں جانتی۔ تمہارے آنسو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف ہار کا معاملہ نہیں، یہ ایک سازش تھی جو میری ساس نے مجھے اس گھر سے نکالنے کے لیے رچی تھی۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ احمد میری محبت میں گم ہو جائے۔ میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں، آگ تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میرا رب میرا گواہ ہے، اگر میں بے قصور ہوں تو آپ کو ضرور میری سچائی دکھائے گا۔ رات کو احمد نے کمرہ الگ کر لیا۔ انہوں نے ایک ہلکا سا جملہ کہا، تم آرام کرو، مجھے دفتر کا کچھ کام ہے، میں باہر والے کمرے میں سوؤں گا۔ مگر میں جانتی تھی یہ کام کا بہانہ نہیں تھا، یہ ہماری محبت سے ان کی بزدلانہ فرار تھا۔ میں بستر پر تنہا لیٹی رہی، چاروں طرف وہی سونا پن تھا جو کل تک ہماری ہنسی مذاق سے بھرا رہتا تھا۔ دل میں سوال گونجتا رہا کہ محبت اتنی کمزور کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا شوہر کا اعتماد اتنا نازک ہوتا ہے کہ ایک معمولی الزام سے ٹوٹ جائے؟ میں نے پوری رات چھت کو گھورتے ہوئے گزاری۔ اگلی صبح میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں ابھی تہجد کی نماز سے فارغ ہوئی تھی اور باہر سے عجیب سی سرگوشیوں اور قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ گھر میں ایک نئی بستی آباد ہو چکی تھی۔ محلے کی عورتیں، رشیدہ بیگم کی سہیلیوں اور پڑوسنوں کا ہجوم ان سب کو ناشتے پر نہیں بلکہ ایک تماشا دکھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ بے عزتی کی آخری رات تھی۔ جب میں کمرے سے باہر قدم رکھا تو ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ سب عورتوں کی نگاہیں مجھ پر تھیں۔ ان کی آنکھوں میں تجسس، نفرت، ایک عجیب سی تفریح تھی۔ ان کی خاموشی مجھ پر بولتے ہوئے زیادہ گرا گزر رہی تھی۔ امی جان رشیدہ بیگم ڈرائنگ روم کے بیچ کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک نکلی مظلومیت تھی، جیسے وہ دنیا کی سب سے مظلوم ساس ہو۔ دیکھو دیکھو، یہ ہے وہ بہو، انہوں نے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے چیخ کر کہا، جس نے اپنی ساس کا زیور چرایا۔ کل کی آئی ہوئی لڑکی ہمیں ہی سبق سکھانے چلی تھی۔ ان کے اس اعلان کے بعد جیسے محفل میں ہنسنے اور طنز کے فوارے چھوٹ پڑے۔ ہر عورت کی زبان پر کوئی نہ کوئی چپتا ہوا جملہ تھا۔ احمد، جو کل تک میری زندگی کا سہارا تھے، وہ ایک کونے میں خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ان کا وجود تو وہاں تھا، مگر ان کا دل، ان کا اعتماد، ان کے ساتھ سب غیر حاضر تھا۔ میں نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں ایک سوال تھا، احمد کیا تم مجھے اس طرح ذلیل ہونے دو گے؟ مگر ان کے چہرے پر خوف اور شرمندگی کے علاوہ کوئی تاثر نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی میرے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ ان کی خاموشی میرا گلا گھونٹ رہی تھی۔ میں بے عزتی کا یہ عمل کئی گھنٹے جاری رہا۔ امی جان نے ہر عورت کو بلا بلا کر دکھایا کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ انہوں نے زیور کی قیمت، اس کے جذباتی وابستگی اور میری بے شرمی کا قصہ بار بار دہرایا۔ آخرکار ساس نے میرے نزدیک آ کر اپنے دروازے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا، یہ چور ہمارے گھر کی عزت نہیں بن سکتی، اسے اسی وقت یہاں سے نکالو۔ پھر ایک اور اذیت ناک لمحہ آیا۔ امی جان نے میری ماں کو فون کر کے بلایا، آؤ اور اپنی بیٹی کو لے جاؤ، جس نے ہمارا گھر لٹوا دیا ہے۔ ہم نے تو اسے بیٹی سمجھا تھا، مگر یہ تو ناگن نکلی۔ میرے کان ان الفاظ پر پھٹ رہے تھے اور میں نے اللہ سے صرف ایک ہی دعا کی کہ میری ماں یہ سب سننے سے پہلے ہی پہنچ جائے۔
जब मेरी माँ, जिनका नाम फातिमा था, वहां पहुंची तो वो हालात देख कर सकते में आ गई। उन्होंने मुझे देखा, मेरे आंसू, मेरे सर का झुकाव और फिर रशीदा बेगम ने इन्हें भी ताने दिए, चोर बेटियों को इनकी माएँ ही पनाह देती हैं, जाओ और उसे अपने साथ ले जाओ, जाने का वक्त आ गया है। मेरी माँ ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, वो सिर्फ मेरे करीब आई और खामोशी से मेरा हाथ थामा। मैं जाते हुए बस यही कह सकी, मेरी ये आवाज़ रुंधी हुई थी, अम्मी मैं बेकसूर हूँ, आपको एक दिन यकीन आ जाएगा। रशीदा बेगम ने इस जुमले पर सिर्फ तंज से बनाया। गली के लोग देखते रहे, जैसे आज शहर में कोई बड़ा तमाशा हो रहा हो। हर आंख एक सवाल थी और हर सरगोशी एक इल्ज़ाम। मेरा दिल टूटा, मगर एक चीज़ थी जो अब भी कायम थी, मेरा ईमान। मुझे मालूम था मैं सच्ची हूँ। माँ मुझे अपने साथ ले गई और मैं इस घर को छोड़कर निकल गई। मुझे याद नहीं कि मैंने रास्ते में कोई बात की हो। मैं सिर्फ आंसू बहाती रही। जब हम माँ के घर पहुंचे, जहाँ मेरा बचपन गुजरा गुजरा था, जहाँ मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी, तो वहाँ की फिजा भी मुझे अजनबी लगी। मैं अपनी माँ की गोद में गिर गई और बेहोश हो गई। शायद मेरा जिस्म इस कदर जिल्लत, इस कदर झूठ और इस कदर अकेलेपन का बोझ नहीं उठा सका था। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बचपन के कमरे में थी। कमरे की दीवारों पर मेरी पुरानी तस्वीरें लगी थी, जो मुझे माजी की खुशियां याद दिला रही थी। माँ फातिमा मेरे सिरहाने बैठी थी, इनकी आंखों में गहरी तशवीश थी। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा तो मेरे आंसू दोबारा बह निकले। माँ ने मुझे गले लगाया, इनकी गोद में मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सुकून मिला। बेटा, उन्होंने नरमी से कहा, सब्र करो, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। वक्त सबके चेहरे बेनकाब करता है। इनके अल्फाज एक ठंडी फुहार थे जो मेरे जलते हुए दिल पर पड़े। मगर इस लम्हे मेरे अंदर दर्द से ज्यादा हैरत थी। और मैंने जो सबसे बड़ा सवाल किया वो रिश्ते से मुताल्लिक था कि ना के हार से। माँ, शोहर भी कैसे बदल सकता है? मैंने सिसकते हुए पूछा। जिस शख्स ने सारी उम्र मेरे साथ रहने का वादा किया था, वो एक झूठे इल्जाम पर इतना कमजोर कैसे पड़ गया? इसने एक बार भी मेरे लिए आवाज नहीं उठाई। क्या मेरे 2 महीने के रिश्ते में कोई एतबार नहीं था? माँ ने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा। बेटा, मर्द का एतमाद अक्सर इन रिश्तों पर ज्यादा होता है जहां से वो आया है। इसकी माँ ने उसे पाला है, इसने माँ के लफ्ज को सच समझा। वो कमजोर है, मगर तुम हिम्मत ना हारना। मेरी माँ का ईमान बहुत पक्का था और इनकी बातों में एक अजीब सी रूहानी ताकत थी। अगली सुबह मैं खामोश बैठी रही। मैंने नाश्ता भी नहीं किया। मेरे जिस्म को भूख नहीं, रूह को सुकून की ज़रूरत थी। मैंने सिर्फ कुरान खोला और तलावत शुरू कर दी। हर आयत मेरे दिल का मरहम बनती गई, जैसे अल्लाह ताला खुद मुझसे कह रहे हो। मुझे एहसास हुआ कि दुनियावी रिश्ते वक्ती हैं, मगर अल्लाह का सहारा दायमी है। दोपहर में माँ मेरे पास आई और मेरे माथे पर बोसा दिया। बेटा, मैंने तुम्हारे वालिद से बात की है, वो शहर में नहीं है, मगर वो कल तक आ जाएंगे और हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। फिर उन्होंने एक और अहम बात कही। अगर तू सच्ची है तो अल्लाह तुझे इज्जत देगा, मगर इस इज्जत के लिए तुम्हें भी खड़ा होना होगा। इनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। मैंने फैसला किया कि मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं ये जिल्लत लेकर नहीं बैठूंगी। मैंने सोचा, जब मैंने चोरी नहीं की तो ये हार कहाँ गया? और रशीदा बेगम का रवैया अचानक क्यों इतना बदल गया? मुझे सच्चाई की तलाश करना होगी, ना सिर्फ अपनी पाकीज़गी साबित करने के लिए, बल्कि इसलिए भी कि अहमद और इनके ख़ानदान को मालूम हो कि उन्होंने एक बेकसूर औरत पर जुल्म किया है। मैंने इसी शाम अपनी माँ से कहा कि मुझे अहमद के घर से लाया गया एक पुराना सूटकेस याद है, जिसमें कुछ किताबें थी जो मैंने अभी तक नहीं खोली थी। वो सूटकेस इसी वक्त अहमद के घर में पड़ा होगा। अगर मैंने अपना सामान ले लिया होता तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत ना होती कि वापस जाकर पूछूं। मगर चूंकि मैं खाली हाथ आई थी, मेरे पास कोई बहाना नहीं था। मैंने माँ से इजाज़त ली कि वो कल खुद रशीदा बेगम को फ़ोन करें और कहें कि माहीन की कुछ बहुत ज़रूरी तालीमी किताबें इनके कमरे में रह गई हैं और वो किसी को भेज कर वापस लेना चाहती हैं। मैं जानती कि रशीदा बेगम इनकार नहीं करेंगी, क्योंकि अब मेरा सामना करना नहीं चाहती थी। रात भर मैंने अपने मंसूबे पर गौर किया। मेरे अंदर एक नया हौसला जागा था। ये एक खामोश जंग थी जिसमें मेरा हथियार सिर्फ मेरा सच और मेरा ईमान था। मैंने अपने दिल में अहद किया कि मैं खुद को मजलूम बनाकर नहीं पेश करूंगी, बल्कि एक बहादुर औरत बनूंगी जो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस ला कर रहेगी। मैंने सोचा कि यह हार जरूर इसी घर में कहीं छुपा होगा। या तो रशीदा बेगम की याददाश्त कमजोर हो गई है, या फिर एक सोची समझी चाल थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे बिसारत अता फरमाए, ताकि मैं इस सच्चाई की तह तक पहुंच सकूं, जो मेरे शोहर का एतमाद बहाल कर सके।
इधर जब मैं माँ के घर में अपनी इज्जत की जंग लड़ने की तैयारी कर रही थी, इस घर में सन्नाटा फैल चुका था। अहमद के दिल में अजीब सी खला थी। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रहे थे, मगर मेरा दिल कहता था कि इन्हें तकलीफ हो रही है। अहमद मुझसे राब्ता नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हें सुकून भी नहीं मिल रहा था। ख्वाब में वो बार बार मुझे देखते मैं रो रही थी और इनसे मदद मांगती थी। वो मुझे पकड़ने की कोशिश करते, मगर मैं हवा की तरह इनके हाथों से निकल जाती थी। हर मंजर इन्हें अंदर से काटता रहा। इनका ज़मीर इन्हें मुसलसल झंझोड़ रहा था, क्योंकि वो जानते थे कि मैं ऐसी नहीं थी। मगर माँ के सामने वो बुज़दिल बनकर खड़े रहे। दफ्तर में भी सुकून ना रहा। वो फाइलों में गलतियां करने लगे। इनका ध्यान बटा हुआ था। इनके दोस्त और कुलीग नौमान ने इनकी हालत महसूस की और एक शाम इन्हें चाय पर बुला कर ले गए। भाई क्या बात है? नौमान ने पूछा। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है और तुम हर वक्त गुमसुम रहते हो, क्या मसला है? अहमद ने पहले तो टालने की कोशिश की, मगर जब नौमान ने जोर दिया तो उन्होंने आहिस्ता से सारा किस्सा सुना दिया। हार, इल्ज़ाम और मेरा घर छोड़कर चले जाना। नौमान ने सुना तो वो हैरान रह गया। अहमद, ये क्या किया तुमने? नौमान ने पूछा। तुम अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह एक बेबुनियाद इल्ज़ाम पर घर से निकाल दोगे? तुमने इसके साथ क्यों नहीं दिया? अहमद ने बेबसी से सर झुका दिया। मैंने माँ की तरफ देखा और रो रही थी और कह रही थी कि हार माही नहीं लिया है। मुझे समझ नहीं आया मैं किसका यकीन करूं। नोमान ने गहरी सांस ली। भाई, कभी कभी इल्ज़ाम का बोझ अपनी आंखों से देखने के बाद भी दिल पर भारी रहता है। तुमने माहिन की सच्चाई को इसकी मोहब्बत पर तरजीह दी है। याद रखना, एक रिश्ते को बनाने में कई साल लगते हैं, मगर उसे तोड़ने में चंद लम्हे की खामोशी काफ़ी है। नौमान की बातें तीर की तरह अहमद के दिल में चुभती गई। शाम को जब वो घर आया तो उसे घर की फिजा बदली हुई लगी। रशीदा बेगम, जो अमूमन मगरिब के बाद कुरान पढ़ती थी, आज खामोश बैठी दीवार को घूर रही थी। इनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वह खुद को किसी बड़े मुश्किल में फंसा हुआ महसूस कर रही हो। माँ, आप ठीक है? अहमद ने करीब आकर कहा। आपकी तबीयत तो ठीक है? वो खामोश रही, सिर्फ अपना सर हिला दिया। इनकी आंखों में गहरी थकन थी, जैसे वो रात भर सोई ना हो। अहमद को कुछ अजीब सा लगा। माँ हमेशा ही हर हाल में मजबूत रहती थी, मगर आज वो किसी डरी हुई बच्ची की तरह लग रही थी। उन्होंने कोई बात नहीं की, बस इशारों से अहमद को जाने के लिए कहा। इस रात अहमद बिस्तर पर लेटा और इसकी आंखों के सामने मेरा रोता हुआ चेहरा घूमता रहा। उसे एहसास हुआ कि हार गुम होने से ज्यादा बड़ा नुकसान हो चुका है। इसने मुझसे अपना सबसे बड़ा एतमाद छीन लिया है। इसने अपने दिल से पूछा, क्या माँ मुझसे झूठ बोल सकती है? इस सवाल का जवाब नफी में आना चाहिए था, मगर इसके दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो करवटें बदलता रहा। हर करवट पर मेरे आंसू उसे महसूस होते रहे। इस रात अहमद को एहसास हुआ कुछ गलत हो चुका है। ये सिर्फ हार का मामला नहीं था, ये माहिन की जिंदगी का मामला था। इसका दिल पछतावे की आग में जल रहा था। मेरी माँ का मंसूबा कामयाब रहा। रशीदा बेगम ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया कि वो किसी नौकर को भेज दे, मगर मेरे माँ ने इसरार किया कि वो किसी तीसरे शख्स को नहीं भेजेंगी, वो खुद आकर किताबें ले लेंगी। रशीदा बेगम ने हिचकिचाते हुए इजाज़त दे दी। मैं तैयार थी, मैं जानती थी मुझे किस तरह इस अलमारी तक पहुंचना है। हमें अगले दिन जाना था, मगर इससे पहले ही मेरे मोबाइल पर एक कज़न का फ़ोन आया। ये कज़न रशीदा बेगम के घर के करीब ही रहती थी और वो हाँफते हुए बोली, माहिन, तुम्हारी सास को फालिज हो गया है। मैं एक सकते में आ गई। मेरे अंदर के तमाम इरादे, गुस्सा और मंसूबा फौरन ठंडा हो गया। ये खबर बिजली बनकर मुझ पर गिरी। वहाँ क्या हुआ? कब हुआ? मैंने घबरा कर पूछा। कज़न ने तफसील से बताया कि सुबह उठते ही शोर मचा। रशीदा बेगम को फालिज आ गया। इनका आधा धड़ मफलूज हो चुका था और वो बोलने से कासिर थे। सब भागते हुए कमरे में पहुंचे। अहमद पागलों की तरह डॉक्टर को बुला रहे थे। डॉक्टर ने आकर मुआयना किया और अहमद को तशवीशनाक खबर दी। इन्हें शदीद जहनी दबाव है। इसके दिमाग की शरेआन पर दबाव पड़ा है। वो बोल नहीं सकती, मगर मेरी तशखीस के मुताबिक वो सब सुन रही हैं। आप लोग इनके सामने ऐसी कोई बात ना करें जिनका इनका दबाव बढ़े। अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। वो अचानक मुसीबत के सामने बिल्कुल टूट चुके थे। उन्होंने माँ का हाथ थामा। अम्मी, कुछ बोलिए ना अम्मी। मगर माँ की जबान गंग थी। वो सिर्फ अपनी आंखों से बातें करने की कोशिश कर रही थी, मगर इनकी नजरें जमीन पर गड़ गईं, जैसे कोई बहुत बड़ा राज इनकी जबान को कैद कर गया हो। इस वक्त रशीदा बेगम का ज़मीर जाग चुका था। वो जानती थी कि हार की चोरी झूठी थी और झूठ का इंजाम फालिज की सूरत में इनके सामने आ चुका था। अहमद ने महसूस किया कि माँ के फालिज में कहीं ना कहीं मेरा इल्ज़ाम भी शामिल है। कज़न ने मुझे बताया कि अहमद ने अपने दोस्त नोमान को फ़ोन करके बुलाया है और वो माँ के सिरहाने बैठा रो रहा है। इसी लम्हे अहमद के दिल में अहद किया कि वो सच जान कर रहेगा और उसे इस बात का शदीद पछतावा हुआ कि मेरी बेइज्जती इस फालिज का सबब बनी है।
میرے اندر کی ماہین جو انتقام لینے نکلی تھی اب ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں نے ماں سے کہا، امی اب مجھے جانے کی ضرورت نہیں رہی، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ مگر میری ماں جو ایک سچی اور انصاف پسند عورت تھی، انہوں نے کہا، بیٹا تمہیں جانا چاہیے، اب تم ہار واپس لینے نہیں جا رہی ہو، تم ان کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہو، یہی ایک بہو کا فرض ہوتا ہے اور یہی تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا، یہ وقت ہے کہ میں اپنی انسانیت اور اخلاق کا ثبوت دوں، نہ کہ ان کے ظلم کا بدلہ لوں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں جاؤں گی، لیکن میری واپسی کی وجہ صرف ان کی بیماری نہیں ہوگی بلکہ میرا سچ ہوگا۔ اس کا ہر راز مجھے ہر حال میں تلاش کرنا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ اگلے دن صبح احمد کے گھر پہنچی۔ میرے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک عجیب سی بے حسی تھی۔ وہی گھر جس کے دروازہ ایک ہفتے پہلے مجھ پر بند کر دیے گئے تھے، آج انہی دروازوں سے میں ایک مریضہ کی دیکھ بھال کے لیے داخل ہو رہی تھی۔ احمد دروازے پہ کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں گہری ندامت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے، شاید انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں آؤں گی۔ ماہین ان کی آواز بھری تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں امی جان سے ملنے آئی ہوں، میں نے رسمی انداز میں کہا، اور اپنی کتابیں لینے آئی ہوں۔ وہ خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، میں نے تمہیں بلایا تھا رات کو، ماں مجھے بار بار اشارہ کر رہی تھی جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ تجھے یاد کر رہی تھی۔ میں نے یہ محسوس کیا، اسی لیے میں سیدھا تمہارے گھر آیا تھا۔ ایک بار آ جاؤ، وہ شاید تم سے ملنا چاہتی ہیں، اور میں نے بھی اس دن تمہارے ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار میں نے سچائی اور ندامت کا احساس دیکھا، لیکن میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، اب کیوں؟ جب میں ذلت اٹھا رہی تھی، جب محلے والے میرے تماشا دیکھ رہے تھے، تب تمہارا اعتماد کہاں تھا؟ احمد نے سر جھکا لیا۔ ماں کی حالت دیکھ کر مجھے احساس ہوا میں نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میری ماں نے آہستہ سے کہا، بیٹا جانے میں برائی نہیں، مریض کی عیادت ثواب کا کام ہے، تمہاری ساس کو تمہاری ضرورت ہے، تم جا کر دیکھو۔ ماں کی بات میرے لیے حکم تھی۔ میں جانتی تھی میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مگر اس وقت انسانیت سب سے اوپر تھی۔ آخر کار میں راضی ہو گئی۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو رشیدہ بیگم کو دیکھ کر مجھے دل میں بہت دکھ ہوا۔ وہ بستر پر بے جان پڑی تھی، ان کا آدھا چہرہ مفلوج تھا اور ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھیں کھلی تھی اور انہوں نے جیسے ہی مجھے دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ کو میری طرف بڑھایا، جیسے میں نے فوراً پکڑ لیا۔ ان کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا اور وہ بار بار اپنے سر کو ہلانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ میں شرمندہ ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کی دیکھ بھال میں لگ گئی۔ میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے پانی پلایا، ان کے کپڑے بدلے اور ان کے بستر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، وہ بار بار اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی، مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ احمد کا رویہ بھی مکمل طور پر بدل چکا تھا اور میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے کی کوشش کرتے، مگر میں انہیں صرف یہی کہتی کہ جب میرا سچ سامنے آ جائے گا تو مجھے آپ کی معافی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ گھر میں جیسے ہوا بدل گئی، ہر چیز خاموش اور غمگین تھی۔ میری موجودگی نے ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی پیدا کر دی تھی۔ رشیدہ بیگم کی بیماری کا غم اور میرے بے قصور ہونے کا شک۔ رشیدہ بیگم کے بستر کے پاس اب صرف میں اور احمد ہی ہوتے تھے۔ میں نے عیادت کا ہر فرض پورا کیا، مگر میری نگاہیں مسلسل اس راز کو ڈھونڈ رہی تھی جو ان کی زبان پر قفل لگا گیا تھا۔ وہ بار بار نہایت بے چینی سے اپنے دائیں ہاتھ کے مفلوج انگلی سے کمرے کی ایک خاص سمت کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک شدید درد تھا جسے وہ چیخنا چاہتی ہوں، مگر آواز نہ ہو۔ میں نے ہر چیز کو دیکھا، کھڑکیاں، دروازے، ٹیبل، مگر کوئی چیز خاص نظر نہیں آئی۔ ایک دن صبح میں نے دیکھا وہ صرف ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی، ان کی اپنی الماری۔ میں نے سوچا شاید وہ اپنے کپڑے بدلوانا چاہتی ہیں۔ امی جان، کیا آپ کو کپڑے بدلوانے ہیں؟ مگر ان کا سر کا اشارہ نفی میں تھا۔ احمد نے پریشان ہو کر کہا، امی کیا چاہیے آپ کو؟ پانی دوں؟ وہ صرف انکار کرتی رہی۔ میں نے دوبارہ اس الماری کی طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی۔ اس بار میں نے الماری کو کھولا اور اس کے اندر ایک پرانا لکڑی کا تپائی اسٹول پڑا تھا۔ اس اسٹول پر پرانے اخبارات اور کچھ فالتو چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ان تمام چیزوں کو ہٹانا شروع کر دیا تاکہ پتہ چلے وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو الماری کے بالکل کونے میں ایک پرانی چادروں کے پیچھے ایک زنگ آلود لوہے کا ڈبہ نظر آیا۔ یہ وہ ڈبہ تھا جو ان کی شادی سے پہلے کا تھا اور جس میں وہ پرانی یادگاریں رکھتی تھی۔ میں نے فوراً وہ ڈبہ باہر نکالا۔ اس ڈبے کو دیکھتے ہی رشیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔
ان کی آنکھوں میں ایک شدید قسم کا اضطراب تھا۔ وہ ہلکی سی آواز نکالنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کھولو اسے کھولو۔ احمد نے بھی ڈبے کو کھول لیا۔ سب کی سانسیں رک گئی۔ میں نے سوچا شاید انہوں نے زیور لے کر کسی مشکل وقت کے لیے اس ڈبے میں چھپا دیا تھا اور اب انہیں یاد آیا ہے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، کیا میری سچائی اب سامنے آئے گی؟ احمد کا ہاتھ ڈبے کو کھولنے کے لیے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے ڈبے کا زنگ آلود قفل کھولا اور ڈھکن اٹھایا۔ اندر سے وہی زیور چمک رہا تھا جو میری بے عزتی کا سبب بنا تھا، مگر اس زیور کے ساتھ ایک چیز اور تھی۔ ایک پرچی۔ سب کی نظریں زیور پر تھی، مگر میری نظر اس مڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر جم گئی تھی۔ جب ڈبہ کھلا اور زیور نظر آیا تو کمروں میں خاموشی چھا گئی۔ احمد نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا، مگر ان کے چہرے پر ابھی بھی سوال تھا۔ سب نے سوچا کہ رشیدہ بیگم نے پریشانی میں اسے چھپا دیا ہوگا، مگر میری نظر فوراً ہار کے نیچے رکھے ہوئے ایک مڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ احمد نے لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی اٹھائی۔ کاغذ بہت پرانا اور پیلا پڑ چکا تھا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر بھی بالکل قدرے ہلکی تھی۔ میرے ہاتھ بھی بے اختیار کانپنے لگے۔ میرا سچ اب ایک کاغذ کے ٹکڑے پر منحصر تھا۔ احمد نے کاغذ کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا۔ تحریر میں میری ساس کی ہینڈ رائٹنگ تھی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میں نے یہ زیور خود چھپایا تھا تاکہ بہو کی وفاداری آزماؤں۔ مجھے شک تھا کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کو توڑ دے گی۔ میں اسے پرکھنا چاہتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا وہ صرف پیسے کی لالچی ہے یا اس کے اندر کوئی خوف خدا ہے۔ لیکن میں ہار گئی۔ وہ سچی نکلی اور میں جھوٹی۔ میں نے اپنی غلط فہمی اور اپنے شک میں ایک پاک دامن بیٹی پر الزام لگایا۔ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جب بھی میں یہ ہار دیکھوں گی مجھے ماہین کے روتے ہوئے چہرے یاد آئیں گے۔ تحریر یہاں ختم ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد شاید فالج کا حملہ ہو چکا تھا، کیونکہ نیچے صرف کچھ بے ربط لکیریں تھیں جو صرف ایک دردناک چیخ معلوم ہوتی تھی۔ احمد کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتے رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امٹ آیا۔ ان کے آنسو ندامت، شرمندگی اور دکھ کا اظہار تھے۔ اسی وقت گھر میں موجود پڑوسی اور عادل بھی اندر آئے۔ وہ زیور کی بازیافت کا سن آئے تھے۔ جب ان سب نے احمد کے ہاتھ میں وہ تحریر دیکھی تو سب کی سانسیں تھم گئی۔ محلے کے سب لوگ جو میری بے عزتی کا تماشا کر رہے تھے آج خاموش تھے۔ میں نے سر جھکایا۔ میرے آنسو خاموش اور پرسکون تھے۔ میرا سچ ثابت ہو چکا تھا۔ میں ان سب کو ایک فتح کی لکیر نظر سے دیکھ رہی تھی، مگر میرے دل میں سکون تھا۔ میں نے آہستگی سے 2 قدم آگے بڑھائے اور رشیدہ بیگم کے بستر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ امی جان، میں نے نرم آواز میں کہا، اگر آپ اب بھی معاف کرنا چاہیں تو میں یہی ہوں۔ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئی ہوں۔ میں جانتی تھی وہ بول نہیں سکتی۔ فالج زدہ زبان سے کوئی لفظ نہ نکلا، مگر ان کے لرزتے ہاتھوں نے بڑی مشکل سے میرے چہرے کو چھوا۔ یہ اشارہ تھا۔ وہ نہ صرف مجھ سے معافی مانگ رہی تھی بلکہ مجھ سے محبت بھی چاہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں گھرگھراہٹ تھی، جیسے وہ مجھ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے معاف کر دو بیٹی۔ میرے اندر کی نفرت اور غصہ ختم ہو گیا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل کی گہرائیوں سے انہیں معاف کر دیا۔ اگلے چند منٹوں میں کمرے کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ احمد، جو ابھی تک سکتے میں تھا، فوراً اس پرچی کو ہاتھ میں لیا اور اسے سب کے سامنے پڑھا۔ انہوں نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تاکہ وہاں موجود ہر شخص میری ساس کا اعتراف سن سکے۔ جب پرچی پوری پڑھی گئی تو عادل دیور نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ پڑوسی جو میری بے عزتی میں برابر کے شریک تھے، ان کے چہرے لال ہو گئے اور انہوں نے نظریں فوراً جھکا لی، باہر نکلنا شروع کر دیا۔ جنہوں نے کل تک مجھے چور کہا تھا، آج وہ اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا چاہتے تھے۔ یہ انصاف کی وہ چنگاری تھی جو اللہ نے میرے حق میں روشن کی تھی۔ احمد نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں، آپ نے بہو نہیں انصاف کو دھوکہ دیا تھا۔ آپ نے ہار کی فکر میں میری بیوی کو اپنی عزت اور وقار سے محروم کر دیا۔ یہ چوری ایک بہانہ تھی، مگر آپ نے اس کی قیمت اپنی بیماری سے ادا کی۔ احمد کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ شدید درد تھا۔ رشیدہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ وہ بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، لیکن آواز پھر بھی نہ نکلی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی مجسم ندامت تھی۔ میرے آنسو جو اب تک صرف سچائی کے لیے تھے، وہ اب سکون میں بدل گئے۔ یہ ہار کی واپسی نہیں تھی، یہ میری بے عزتی کی واپسی تھی۔ میں نے احمد سے کہا، احمد، اب ہمیں یہاں سے کسی کو جانے نہیں دینا چاہیے۔ یہ سب لوگ میری ذلت کے گواہ تھے اور اب انہیں میرے انصاف کا گواہ بھی ہونا چاہیے۔ احمد نے میری بات مانی اور وہاں پہ موجود عورتوں کو روک لیا۔ انہوں نے سب سے کہا وہ میری ماں سے اور مجھ سے باقاعدہ معافی مانگے، ورنہ وہ سب کو بتا دیں گے کہ ان کی ماں نے کس طرح ایک جھوٹ بول کر مجھ پر ظلم کیا تھا۔ ایک ایک کر کے سب عورتوں نے میرے سامنے سر جھکایا اور مجھ سے معافی مانگی۔ یہ میرے لیے ہار کی قیمت سے زیادہ قیمتی تھا۔
ایک ایسا مزہ تھا جسے میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گی۔ رشیدہ بیگم نے اپنی مفلوج حالت میں بھی شدید کوشش کی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے میرے قدم چھوئے، بول نہیں سکی، مگر ان کا یہ خاموش فعل ایک ہزار الفاظ کی معافی تھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ میں نے فوراً جھک کر انہیں سہارا دیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ امی جان، آپ بس کیجیے، میں نے کہا۔ اللہ آپ کو صحت دے، میں نے آپ کو اسی لمحے معاف کر دیا تھا جب مجھے پتا چلا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ احمد نے اس لمحے میرا ہاتھ تھام لیا، انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں پیار، احترام اور اعتراف تھا۔ تم نے سب کچھ برداشت کیا ماہین، انہوں نے کہا، تم نے اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنا کردار ہر چیز سے اوپر رکھا۔ مجھے شرمندگی ہے کہ میں کمزور پڑ گیا۔ اب اس سے میں تیرا ساتھ ہوں، ہر الزام کے خلاف تمہاری ڈھال بنوں گا۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے سب سے بڑی جیت تھے۔ مجھے میرے شوہر کا اعتماد واپس مل گیا تھا۔ میں نے ماں جی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے معاف کیا امی، اللہ بھی کرے گا۔ میری آواز میں سچائی کی وہ گہرائی تھی جس نے ماحول کو یکسر تبدیل کر دیا۔ گھر میں پہلی بار سکون کی لہر دوڑ گئی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ محلے میں ایک نئی بات پھیل گئی۔ یہ بات عام لوگوں کی تھی۔ لوگوں نے سچائی کے سامنے جھکنے کی بجائے ایک نئی کہانی بنانا شروع کر دی۔ وہ اب بھی مجھے مجرم ثابت کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک بہو کی سچائی ان کے ایک جھوٹے معاشرتی ڈھانچے کو توڑ رہی تھی۔ یہ سب جادو سے ہوا ہے، ایک پڑوسن نے دوسرے سے کہا۔ بہو نے ساس پر عمل کیا ہے، اسی لیے وہ بے بس ہو کر بستر پر لیٹی ہے، اور بہو اس کی تیمارداری کر رہی ہے تاکہ وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر لے۔ یہ نئی کہانی ایک نئی آزمائش تھی۔ جب یہ بات احمد کے کانوں تک پہنچی تو وہ غصے میں آنکھ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے باہر جا کر محلے والوں کو بلا کر کہا، اگر کوئی میری بیوی کے خلاف بولا تو یاد رکھنا میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میری ماں کی بیمار تقدیر میں لکھی ہے، اور میری بیوی کی سچائی کو خود میری ماں نے ثابت کیا ہے۔ عادل نے بھی اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر احمد کا ساتھ دیا اور لوگوں سے کہا وہ یہ گھٹیا باتیں بند کرے۔ مگر میرے دل کو سکون نہیں تھا۔ مجھے احمد پر مکمل بھروسہ تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ساس مزید ذہنی دباؤ میں آئے۔ میں نے احمد سے کہا، اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں کسی عالم کو بلا کر قرآن کی آیت پڑھوانی ہوگی تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہاں کوئی جادوئی عمل نہیں ہے۔ احمد نے میری بات مانی اور امام صاحب کو بلایا۔ انہوں نے گھر میں آ کر قرآن کی آیت کی تلاوت کی، جس سے گھر میں ایک روحانی سکون پیدا ہوا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کی زبانیں بند ہونے لگی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب عارضی خاموشی ہے۔ مجھے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اپنی عزت کی بحالی کرنی تھی۔ میں نے اور احمد نے مل کر ایک بڑا فیصلہ کیا۔ ہم نے طے کیا کہ اب سچائی کو سب کے سامنے ایک بڑے مجمع میں بیان کیا جائے گا۔ اگلے جمعے کو احمد مسجد میں کھڑے ہوئے۔ خطبے کے بعد انہوں نے امام صاحب کی اجازت سے پورا واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے ہار کے گم ہونے سے لے کر میری بے عزتی، میری ماں کا جھوٹ، میرا گھر چھوڑ کر جانا اور پھر امی جان کی بیماری کے بعد سچائی کے انکشاف تک سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ امام صاحب نے اس کے بعد اپنا بیان جاری رکھا اور کہا، الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی عورت کی عزت ایک بار ٹوٹ جائے تو یہ صرف اس کی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا جواب دہ ہوتی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزام نہ لگائیں اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جمعے کے دن محلے بھر میں خاموشی تھی۔ لوگوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا تھا۔ رشیدہ بیگم کی حالت میں کوئی خاص سدھار نہیں آیا۔ ان کی صحت آہستہ آہستہ گرتی جا رہی تھی۔ فالج کا اثر ان کے جسم اور روح دونوں کو تھکا چکا تھا۔ میں نے ان کی خدمت پوری دل و جان سے جاری رکھی، جیسے وہ میری اپنی ماں ہو۔ کچھ ہفتے بعد ایک شام رشیدہ بیگم کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی آخری سانسیں چل رہی تھی تو احمد اور میں ان کے پاس تھے۔ جاتے وقت ان کے ہونٹوں پر صرف ایک لفظ آیا، جیسے ان کی روح نے آخری بار کوشش کی ہو کہ وہ اپنا اعتراف مکمل کر دے۔ وہ الفاظ تھے، بیٹیوں پر ظلم نہ کرو، ان کی دعا یا بد دعا زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ ان کے آخری پیغام تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب ان آنسوؤں میں صرف شفقت اور افسوس تھا۔ ماہین نے جنازے کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہوئے کہا، ماں، میں نے آپ کو معاف کر دیا کیونکہ میرا رب بخشنے والا ہے۔ آپ کا ہار تو مل گیا تھا، مگر آپ کو اپنی سچائی نہیں مل سکی۔ میں نے دعا کی کہ اللہ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق بہترین جزا دے۔ رشیدہ بیگم کے انتقال کے بعد ہمارا گھر بدل گیا۔ ہم نے عادل کے ساتھ مل کر گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ احمد نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، اب ہماری زندگی نیا آغاز ہے۔ ایمان اور سچائی کے ساتھ میں تمہیں ہمیشہ عزت دوں گا جو تم نے کھوئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ ہمارے رشتے نے ایک طویل اور مشکل سفر طے کیا تھا،
میں جانتی تھی یہ گھر آپ میرے لیے صرف ایک چھت نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں نے اپنے سچائی کو ثابت کیا تھا۔ میں اب اس گھر کی بہو نہیں بلکہ حقیقی مالکن تھی، جو عزت اور سچائی کے اصولوں پر کھڑی تھی۔ کہانی کیسی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔